سب سے پہلا انسان کون؟ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت کیسی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا؟ دوستو یہ سب جانیں گے آج آپ ہماری اس ویڈیو میں، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ہماری ویڈیو کو لائک کریے۔ جس نے نہیں کیا آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک آتی رہیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی مضبوط دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کی کمی کی انتہا ایک ذات پر قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئی، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدائش ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ سے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نو موجود ہو چکی تھی۔ چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائی پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت بی بی حوا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ دوستو اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس لوٹ آیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے
حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 90 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔